اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ بالکل یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے اور ممتاز آنے والے طلباء کے درمیان حائل ہو جاؤں، نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے نہ حالات، لیکن جیسا کہ مولانا بار بار کہہ رہے ہیں اور ہم بھی جب سے ہم نے اس مسابقے کو منعقد کرنے کا سوچا تب سے کہہ رہے ہیں کہ حکم صاحبان نے بھی بڑے ہی باری بینی کے ساتھ نمبرات دیے ہیں، اور ہر فرا میں چونکہ 3 حکم تھے، ان تینوں کے نمبرات کو جمع کرنا اور اس کو باریک بینی کے ساتھ میں دیکھنا، اس میں کافی وقت درکار ہو رہا ہے۔ ابھی تک بھی پوری طرح نتیجہ تمام فروعات کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے اطمینان رکھیں کیونکہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ بالکل بھی اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نے شروع ہی میں ہم سے کہا، بھائی ہم سب یہ نیت لے کر بیٹھے کہ اللہ حق والوں کو اس کا حق دلا دے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے وقت کے کتب حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے اپنے سروں پر قائم فرمایا ہے۔ یہ جو گلشن ہمیں سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، یقین جانیے یہ حضرت کی کامل توجہات کی برکات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ زمین بالکل بنجر ہو چکی تھی، بستی والے جانتے ہیں، جو قریب احباب ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب راستے سے گزرتے تھے تو کچھ ایسے احباب تھے جنہوں نے کہا کہ مولانا ہم اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے کہ اس گلشن کی ویرانی ہمیں دیکھی نہیں جاتی، یہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو اہل اللہ کے قدم یہاں پڑے ہیں، جو اللہ والوں کی دعائیں یہاں ہوئی ہیں، اور جو اہل اللہ کی توجہات ہماری طرف ملتفت ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس چمن کو پھر سے سرسبز و شاداب کیا، اور دعا ہے کہ اللہ بعافیت حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، اور حضرت کے خلیفہ اجل اور فرزند ارجمند ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، باوجود اس کے کہ مسلسل اسفار ہیں، پھر حضرت کی تیمارداری ہے، اور اتوار کا دن تو ہماہمی کا ہوتا ہے کہ صبح ہی سے جو ہے تو حضرت کے مریدین کا قافلہ پورے ملک سے سفر کر کے بمبئی کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور صبح ہی سے ان کا استقبال، ان کے درمیان مجلس، پھر دعا، پھر سارے انتظامات اور لوازمات ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت سفر کر کے ہمارے اپنے درمیان تشریف لائے، یہ ہم جیسے چھوٹوں کی ہمت افزائی کے لیے بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ عزیزو، یہ جو ادارہ اعجاز العلوم ہے، 40 سال اس کے مکمل ہو رہے ہیں، کسی نے کہلت کو پہنچ رہا ہے، اور یقین جانیے کہ سینکڑوں علماء اور حفاظ کی جماعت اس نے امت کے سپرد کیے ہیں، اور الحمدللہ جب سے اس کا قیام ہوا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی ہیں اور استاذ الاساتذہ ہیں، کہ حضرت کی توجہات اور ان کی فکروں کی بنیاد پر اور پوری بستی والوں کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے کے اندر جب سے یہ گلشن کھلا ہے، ہر دن، ہر سال، ہر مہینہ یہ روح بترقی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس مدرسے کی ماتحتی میں مکاتب کا ایک جال پھیل گیا، اور اس جال کے تحت ہزاروں کی تعداد میں ابھی قریب 5000 طلبہ ہیں جو ہمارے ماتحتی میں چلنے والے مکاتب کے اندر زیر تعلیم ہیں۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر معصوم سے بچے اور بچیاں یہ قرآن و حدیث اور سنتیں سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں سے لگا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آج موقع دیا ہے کہ یہ ایک پورا کے پورا کنبہ اور خاندان ہے، چاہے وہ عملہ مکاتب کا ہو چاہے مدرسے کا ہو، یہ سب کے سب ایک خاندان کے مانند ہیں، سب کی فکریں ہیں، سب کے دل جڑے ہوئے، اور یہ امت کی فکر کے اندر کوڑن کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازیں، اور اس میں جو شعبے جات اب چل رہے ہیں اس سے مستقبل کے اندر مزید شعبے جات کو وجود میں لانے کے ارادے اور عزائم رکھتے ہیں۔ مثلا دارالقضاء کا قیام ہے، دارالفتاء تو الحمدللہ قائم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی مستقل انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ فکریں ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کے سرپرستوں نے آ کر درخواستیں کی ہیں، بلکہ میں کہوں کہ ایک صاحب نہیں بلکہ 2 صاحب کا واقعہ ایسا پیش آیا جو بالکل دیہات کے رہنے والے ہیں، جب کہہ رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہا کہ مولانا ہم نے لڑکوں کو تو آپ کے پاس لا کر داخل کر دیا، لیکن ہم اپنی بچیوں کا کیا کریں؟ کہ دیہات کے ماحول میں اب تعلیم کا سازگار ماحول نہیں رہا ہے، کہ جو ہے تو اسکولوں کے اندر ہماری تعداد بالکل کم ہے، کہ ایسا ماحول مہیا کیا جائے تعلیم کے لیے دینداری کے ساتھ، دین کے اور دنیاوی تعلیم دونوں یکساں یک جگہ ہمیں میسر آ جائے۔ مولانا ہاں دیکھیں، اچھا تو اس لائن سے بھی الحمدللہ فکریں ہو رہی ہیں، اور ابھی جو ہے تو 30 اکتوبر آنے والی اس میں جو ہے تو منور زمان صاحب اور مولانا حذیفہ صاحب استانوی دامت برکاتہم العالیہ ان حضرات کی آمد کے سلسلے میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں تعلیمی بیداری کے عنوان سے دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم، اور دنیاوی تعلیم کو دینداری کے ساتھ کس طرح حاصل کیا جائے، نیز اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو قوم کے نوجوانوں کا کردار امت کی ترقی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس عنوان سے جو ہے تو ایک عمومی نشست ذیلی سطح کے اوپر رکھی جا رہی ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ جو علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں یہ اپنے اپنے علاقے کے اندر اس کے تعلق سے دعوت بھی چلائیں، اعلان بھی کریں اور دعاؤں کا اہتمام بھی کریں کہ اللہ جس طرح اللہ نے آج کے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اللہ آئندہ کے پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور اللہ پاک ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ اب الحمدللہ